نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملة القرآن واصحاب اللیل او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب کرام، یوں تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے ان کا تعلق فرائض سے ہے یا ان کا تعلق واجبات سے ہے یا ان کا تعلق سنتوں سے ہے یا نوافل سے ہے، وہ جسمانی عبادتیں ہیں یا مالی عبادتیں ہیں، اجتماعی عبادتیں ہیں یا انفرادی عبادتیں ہیں، سب کی سب عبادات اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن بعض عبادات ان کاموں میں، ان فوائد اور ان ثمرات میں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، جیسے تہجد کی نماز۔ یہ نمازوں میں، عبادات میں چوٹی کی عبادت ہے، نفلی عبادات میں بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ تمام احادیث پر نظر ڈالیں تو جتنے فائدے اللہ نے اس عبادت کے ساتھ اکٹھے کر دیے ہیں، وہ بھی نفل عبادت ہونے کے باوجود اتنے فائدے کسی اور عبادت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ ایک فرائض ادا کرنے والے آدمی کو مزید اگر یہ فوائد اور ثمرات حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ رستہ چاہیے نا، تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اگر وہ رات کو 2 نفل بھی پڑھ لیتا ہے تب بھی وہ تہجد گزار لکھا جائے گا، تب بھی وہ شب بیدار لکھا جائے گا، تب بھی وہ اللہ کی طرف سے جو اعلان ہے وہ ان کا مستحق قرار پائے گا، اس لیے کہ یہ عبادت ہی ایسی چوٹی کی عبادت ہے کہ اس کا تھوڑا زیادہ ہونا وہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا کہ اس کی پابندی کر لینا اہمیت کا حامل ہے، بھلے اس کی مقدار تھوڑی کیوں نہ ہو۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے تہجد کی نماز فرض فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں امت پر لازم کر دیتا۔ معلوم ہوا وہ ہے اتنی اہم کہ اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، مگر امت کی سہولت کا لحاظ کرتے ہوئے اسے لازم نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لازم تھی، آپ نے اسے کبھی قضا نہیں فرمایا، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں فرمایا، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ ایک زائد عبادت ہے، یعنی 5 نمازوں سے وہ زائد ہے، آپ اس کے لیے بھی شب بیداری فرمائیں، اسے ادا فرمائیں، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔
مقام محمود کا فیصلہ ہو چکا. وہ مقام کیا ہے جسے آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ شفاعت کبریٰ، کہ جہاں تمام انبیاء علیہ السلام خاموش ہوں گے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، سب امتوں کے لیے کیا فرمائیں گے؟ سفارش فرمائیں گے. اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. ایک شفاعت کا حصہ ہے وہ جو آپ اپنی امت کے لیے کریں گے کہ یہ گناہ گار ہے، اس کی بخشش فرما دیں، اس کی بخشش فرما. ایک ہے آپ کی شفاعت سے باقی امتیں بھی فائدہ اٹھائیں گی کہ حساب شروع ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا، اس کا تذکرہ تہجد کی نماز کے ساتھ جوڑا ہے کہ آپ تہجد پڑھیں. ہم آپ کو یہ مقام عطا فرما رہے ہیں. اس کا اکٹھے بیان کرنا ہی یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ بڑے بڑے درجے، بڑے بڑے مقام اور قرب کی بڑی منزلیں اگر طے ہوتی ہیں تو وہ تہجد جیسی نماز سے طے ہوتی ہیں. جتنے بڑے بڑے لوگ دین کے خدمت گار گزرے، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی، جنہوں نے حدیث کی تشریحات کی، حدیث کی خدمت کی، فقہ کی کتابیں لکھی، امت کے لیے بہت بڑا بڑا کام کر گئے، وہ دن کو محنت کرتے تھے، رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور مانگا کرتے تھے یا اللہ ہدایت نصیب فرما دے، ہم سے وہ کام لے جو لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنے، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے، لوگوں کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنے. اللہ سے مانگتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے مانگنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت مبارکہ یہی رہی. قرآن کہتا ہے نسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ تم ان کے چہروں پر یعنی ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان دیکھو گے. وہ اس قدر عبادت کرنے والے ہیں. سجدوں کے نشان ایسے نہیں پڑ جاتے، سجدوں کے نشان دیکھو گے. اس لیے سیرت کی کتابوں میں صحابہ کرام کے لیے یہ جملہ آتا ہے جو ان کی تاریخ کو کسی قدر مختصراً بیان کر دیتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ یہ دن کو اگر گھوڑوں کی پشت پہ رہ کے جہاد کرتے تھے تو رات کو مسلح کی پشت پہ کھڑے ہوتے تھے. جہاد جیسی مشقت والی عبادت اور فریضہ بھی ادا ہو رہا ہے اور رات کو مسلح پہ کھڑے ہو کے تہجد جیسی عبادت بھی ادا ہو رہی ہے. اس لیے بہت بڑی عبادت. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ موازنہ پیش کیا، ہمارے سامنے سوال رکھا کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی. کیا ایک آدمی رات کے ایک حصے میں عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، آخرت سے ڈرتے ہوئے، کیا یہ آدمی اور دوسرا آدمی برابر ہو سکتے ہیں جو یہ نہیں کرتا؟ یعنی رات کو جاگنے والا اور نہ جاگنے والا برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ تہجد پڑھنے والا نہ پڑھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ فرض نماز کا تو بیان نہیں ہو رہا، بات تو ہو رہی ہے نفل عبادت کی، رات کو جاگنے کی، رات کو کچھ دیر عبادت کرنے کی، وہ بھی آنا اللیل، رات کے ایک حصے کی بات ہو رہی ہے، ساری رات کی بات بھی نہیں ہو رہی. یقیناً برابر نہیں ہو سکتے. انسان کی عبادت اور فرشتوں کی عبادت برابر نہیں ہے. اس لیے کہ پہلی بات فرشتوں میں نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں، اللہ کے حکم سے پھیرنے والا کوئی داعیہ، کوئی قوت نہیں ہے. اور انسان کے لیے یہ آزمائش بھی ہے، یہ بھٹک بھی سکتا ہے، یہ راہ سے ہٹ بھی سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ حوائج ضروریہ، حاجات ضروریہ لگی ہوئی ہیں. اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، سستی پڑ جاتی ہے، شیطان کے اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح بچوں کی پرورش کے مسائل، اسے نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، یہ اس کے ساتھ حاجتیں لگی ہوئی ہیں. یہ کمزور ہوتا ہے، یہ بوڑھا ہوتا ہے. فرشتوں کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں. فرشتوں کی عبادت اور حضرت انسان کی عبادت برابر نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعتیں، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے نا تو اس کی 2 رکعتوں کی قیمت کیا ہے، اللہ کیا اہمیت کیا ہے. فرمایا
جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہے اس کی 2000 سال کی عبادت سے بھی اس کی 2 رکعتوں کی قیمت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاجت فرشتے کے ساتھ نہیں لگی ہوئی جو اس کے ساتھ لگی ہے. تو انسان اور فرشتے کی عبادت برابر نہیں، تو انسانوں کی آپس میں عبادت بھی برابر نہیں. ایک رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے اور ایک سویا رہتا ہے، برابر کیسے؟ نیند قربان کرنا، گرم بستر چھوڑنا یا آرام دہ بستر چھوڑنا، اور پھر ایسے کہ کسی اور کو آپ مجبور کر کے جگا بھی نہیں سکتے کہ آپ کہیں سارے عبادت کر رہے ہیں، سوئے رہیں. آپ کا جذبہ، آپ کا شوق، آپ کی تمنا، یہ ایمانی قوت کی علامت ہے. لہذا سونے والے، آرام کرنے والے اور آرام کو قربان کرنے والے برابر نہیں ہیں. اس لیے اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی علامت یہی بیان فرمائی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں بسر کرتے ہیں بیدار ہوتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کے ہاں سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، جو کہ سجدہ اور قیام اہم عبادت ہے، یعنی نماز کے اہم ارکان ہیں. اس لیے ان کا ذکر کرنا پوری نماز کا ذکر ہے. ہم تو معمولی بہانوں سے سجدے قربان کر دیتے ہیں، معمولی عذر سے، یا تو سرے سے نماز چھوٹ جاتی ہے یا نماز کو خراب کر دیتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے. کوئی شرعی تقاضا نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کرسی نہیں ملتی بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے پڑھ سکتا ہے، پھر ایسے کے لیے کرسی پہ بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس کے اپنے ضابطے کے مطابق بھی. سجدہ نہ ہو تو نماز کیسی، قیام نہ ہو تو نماز کیسی؟ اس پہ توجہ فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہے سجدے سے محروم کر دیا. فرشتوں کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، ساری نماز نہیں پڑھوائی. اگر نماز میں وسوسہ پڑے اور شیطان بھلا دے تو سجدہ صاحب سجدہ کروایا ہے، باقی ساری نماز نہیں دہرائی. یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، ایمان لے آئے، صاحب علم آدمی تھے، جستجو پہلے سے تھی. خود کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کے آئے تو لوگ آپ کے منتظر تھے. کوئی یہ چاہتا تھا میں دیکھوں وہ شخصیت کیسی ہے، کوئی خاندانی اعتبار سے کھڑا تھا کہ ہمارے خاندان کے ہیں ہم بھی زیارت کریں گے، کوئی نبوت کے متلاشی تھے کہ ہم تلاش میں ہیں اللہ کا نبی ملے ایمان لے آئے، کوئی یہ کہتا تھا کہ ہم دیکھیں گے بھلا وہ دعوت کیسی دیتے ہیں، باتیں کیسی کرتے ہیں. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب آپ نمودار ہوئے تشریف لائے تو باقی لوگ دوڑے، میں بھی دوڑا، قریب میں گیا. آپ ایک جگہ پہ ٹھہرے، آپ نے پہلا واز فرمایا. یہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پہلا واز آپ نے فرمایا جو عبداللہ کہتے ہیں میں نے سنا. وہ آپ کا واز کیا ہے؟ ابھی تو دین کی باقی باتیں بیان نہیں ہو رہی. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. افشوا السلام، پہلی دعوت ہے سلام پھیلاؤ. سلام، السلام علیکم، میل ملاقات. اس دور کے بھی رسم و رواج تھے، ان کو چھوڑو، ان کے طور طریقوں کو چھوڑو. یہ طریقہ میل ملاقات کا، سلام جس کو کہتے ہیں السلام علیکم، اسے عام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. جہاں انسان رہتا ہے وہاں غریب امیر کا فرق ہوگا، وہاں کمزور طاقتور کا فرق ہوگا. تو جہاں مکے میں لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، سارے امیر نہیں ہیں، غریب ہیں، مدینے میں بھی لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی امیر اور کوئی غریب. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دوسروں کی فکر کرو. وصلوا الارحام، رشتہ داری کو قائم رکھو، صلہ رحمی کرو، رشتے مت توڑو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. وصلوا باللیل والناس نیام. اس پر آپ نے یہ خوشخبری سنائی تدخلوا الجنۃ بسلام، پھر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ آپ کی پہلی دعوت ہے مدینہ منورہ میں. اس کا مطلب ہے
کہ باقی فرائض سے بھی پہلے تہجد کی نماز کیا ہے؟ چل رہی ہے. یہ رات کی عبادت پہلے بھی چل رہی ہے. اللہ کے جو پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. آپ بھی مدینہ منورہ سے پہلے مکہ میں یہ عبادت کرتے تھے. اس لیے فریضہ اپنی جگہ پر، نماز، فرض نماز اپنی جگہ پر، صلاۃ المکتوبات اپنی جگہ پر، لیکن یہ عبادت اہمیت کی حامل ہے. رات کو کچھ دیر اٹھنا سیکھیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے، یہ چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں شرف اور عزت والے شمار ہوں، تو تہجد کی نماز پڑھیں. تہجد کی نماز پڑھیں. یہ انعامات اللہ عطا فرمائیں گے. ایسی کوئی نفلی عبادت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اتنے انعام جڑے ہوئے ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم. رات کی نماز کو لازم پکڑو، اس کا اہتمام کرو، اس کو اہمیت دو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اب تو نیکی کا معیار بدل گیا ہے نا. اب تو نیکی کا معیار بدل گیا. ہمارے ہاں نیکوکار کون ہوتا ہے، اس کے معیار کچھ مختلف ہو گئے. کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہو وہ نیک ہے، گلے میں تسبیح ہو وہ نیک ہے، زبان ہر وقت ہونٹ ہلتے رہے وہ نیک ہے، خوشبو لگی ہوئی ہو وہ نیک ہے، یا کوئی دربار بنا کے بیٹھا ہو، گدی بنا کے بیٹھا ہو وہ نیک ہے، کوئی دم کرانے والے آ رہے ہوں جا رہے ہوں یہ نیک ہے. یاد رکھنا، نیکی کے جتنے رستے بھی موجود ہوں، جتنے جائز طریقے بھی موجود ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ جب وہ نیکی کے میدان میں، صالحین کے میدان میں قدم رکھے گا، وہ تہجد جیسی عبادت کو نہیں چھوڑے گا. معلوم ہوا نیکوکار کی یہ علامت ہے، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کہ وہ نیکوں کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کو مناتا ہے. وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ. نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کا قیام اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. حالانکہ باقی باتیں بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، مگر یہ نفل ہونے کے باوجود سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ نیکوکاروں میں شمار کر لے، لوگ شمار کریں نہ کریں، اللہ اپنے ہاں لکھ لے، تو پھر تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور تیسرا بڑا فائدہ، تکفیر للسیئات، یہ گناہوں کے مٹانے کا بھی ذریعہ ہے. کون مومن ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ صغیرہ اور یہ کبیرہ کی بات ہے، کہیں نہیں کہا، کوئی تقسیم نہیں ہے. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں، اور دوسرا مفہوم علماء محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے اگر تم اس عمل کی پابندی کر لیتے ہو تو چھوٹے گناہ تو خود معاف ہو جائیں گے، بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اللہ تہجد گزار کو توبہ کی بھی توفیق عنایت فرما دیں گے. تکفیر للسیئات ومنہات عن الاسم، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت کر دیتے ہیں. کوئی بندہ طاقت سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی توفیق سے ہی گناہوں سے بچ سکتا ہے. یہ عبادت کریں. اس عبادت کی ایک تاثیر یہ ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عنایت فرما دیں گے. اور آخری فائدہ اس حدیث میں پتہ کیا ہے؟ وَمَطْرَدَةٌ لِلْحَسَدِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ حسد سے بھی بچا دیتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. کوئی امیر ہوگا یہ بیماری اس میں بھی ہے، کوئی علم والا ہوگا یہ بیماری اس میں بھی ہے، عبادت گزار ہوگا یہ بیماری اس میں بھی ہے. یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں نا، ان بیماریوں میں سب سے آخر میں دور ہونے والی بیماری ہے. یہ بڑوں بڑوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ ایسے کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے، وہ ویسا کیوں ہے. یہ بڑوں بڑوں میں ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ تہجد کی پابندی کرو، حسد جیسے گھن سے، حسد جیسی دیمک سے، حسد جیسے جرثومے سے، حسد جیسی بیماری سے بچ جاؤ گے اور محفوظ ہو جاؤ گے. حسد سے بچنے سے نیکیاں محفوظ ہو جاتی ہیں، ورنہ حسد نیکیاں کو چٹ کر جاتا ہے. اور ایک روایت میں الفاظ اور بھی ہیں، وہ بھی سن لیں. اس حدیث میں آتا ہے وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، وہاں حسد کا لفظ نہیں ہے، جسد کا لفظ ہے.
اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم تہجد کی پابندی کرو، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اللہ تمہارے جسموں کو بیماریوں سے محفوظ کر دے گا، کسی اور عبادت میں یہ نفع آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ یہ تہجد کی عبادت ہے جس میں اتنے نفع اللہ نے رکھ دیے ہیں، اتنے فائدے اللہ نے جمع کر دیے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر اللہ خوش ہوتا ہے، ثلاثۃ یضحک اللہ علیہم، 3 آدمیوں پہ اللہ مسکراتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 رجل قام من اللیل، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے۔ دوسرے 2 وہ بھی سن لیں کہ القوم یصفون فی الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز میں صف بندی کرتے ہیں، القوم یصفون فی القتال، وہ لوگ جو جہاد میں صف بندی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے جہاد والا فریضہ تو دم توڑ چکا ہے۔ جہاد آزاد قومیں کیا کرتی ہیں، غلام قومیں جہاد نہیں کیا کرتی۔ جنہوں نے روٹی مانگ کے IMF سے اور امریکہ سے روٹی مانگ کے کھانی ہو، اور وہ ہتھیار تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو گھر کی کوئی شے بھی اٹھائیں گے تو پوچھ کے اٹھائیں گے، جوتی پہن لوں، کپڑے پہن لوں، اجازت ہے گھر سے باہر چلا جاؤں، میں آ جاؤں۔ یہ ہو نہیں رہا، پاسپورٹ چیک ہو کے نہیں جاتے۔ اور کیا مطلب ہے گھر سے باہر نکلنے آنے جانے کا، اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے کسی کو پیسے ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، لین دین نہیں کر سکتے، آمد و رفت نہیں ہو سکتی، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اپنی جس کو آپ کبھی کہتے تھے نا یہ پرسنل لائف ہے، یہ اس کی آزادی ہے۔ آزادی کس بات کا نام ہے؟ آزادی سلب ہو چکی ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، انسانیت کی آزادی۔ یہ دجال کے جو چیلے ہیں نا یہ آ چکے ہیں، ان کا باپ بھی آنے والا ہے، مگر چیلے آ چکے ہیں، وہ اپنا تیاری کر رہے ہیں، ماحول بنا رہے ہیں۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مداری والے ہوتے تھے نا، تو اصل مداری والا بعد میں ہوتا تھا، اس سے پہلے شتونگڑے آتے تھے، وہ ماحول بناتے ہیں۔ اسی طرح باجے والے دیکھے تو اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی باجیاں بجاتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑے گروپ آتے ہیں۔ بالکل آپ یوں سمجھے شاگرد آ گئے ہیں، استاد آنے والا ہے۔ یہ چھوٹے منحوس چھوٹے دجال آ چکے ہیں، بڑا دجال آنے والا ہے۔ یہ اسی کی ساری آپ کو تیاری نظر آئے گی۔ اس لیے آزاد قومیں جہاد کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 لوگ جن پہ اللہ مسکراتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو رات کو کھڑے ہو کے کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ دیکھو جس پہ اللہ خوش ہو جائے، کوئی کسی کو کیا پتا اللہ کس پہ مسکرا رہا ہے، اللہ کس پہ خوش ہو رہا ہے۔ لیکن تہجد کی نماز ایسی ہے کہ فرمایا جو یہ پڑھ رہا ہوگا اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اللہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ گارنٹی ہے اس عمل کی۔ کہتے ہیں کسی خاتون کی شادی ہونے لگی نا، تو اس کو جب تیار کیا گیا، دلہن بنایا سنوارا گیا، تو ہم جولیاں اور سہیلیاں اس کو مبارکباد دے رہی ہیں، بڑی خوبصورت ہے، اچھی لگ رہی ہے، یہ لباس اچھا ہے، شکل و صورت اچھی، اور وہ روئے جا رہی ہے۔ تو آخر دلاسا دینے والوں نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ساری تعریف کرتی رہیں، اگر آنے والا شوہر میری تعریف نہ کرے تو میں کس کام کی؟ ساری دنیا کسی کی تعریف کرے کہ یہ اچھا ہے، اور میرا رب اس کو اچھا نہ کہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اور جس سے اللہ خوش ہو جائے کہ یہ اچھا ہے، ساری دنیا اسے برا کہتی رہے، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، وہ کامیاب ہے۔ اس لیے اس عمل پہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے۔ اور آخری بات کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ رحم کرے، یہ دعا ہے، یعنی رات کو اٹھنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ فرمایا پھر وہ گھر والی کو اٹھاتا ہے، وہ نہ اٹھے تو پانی چھڑکتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور پھر نماز پڑھتی ہے، پھر شوہر کو جگاتی ہے، نہ اٹھے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ تو فرمایا اللہ ان پہ رحم فرمائے، ان کی عبادت سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس عبادت کے لیے اپنے تعلق کی بنیاد پر، باپ اولاد پر، شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر، ایک دوسرے دوستوں سے جہاں جتنی بے تکلفی کی گنجائش ہے وہاں اتنی تہجد کے لیے بیدار کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ بے شک فرض نہیں ہے، لیکن جتنی بے تکلفی ہے اتنا کہہ کے اٹھائیں کہ پڑھیں، نماز پڑھیں، اٹھیں، عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ایو الدعاء اسما، اس عبادت کے فائدے سنیے گا، اللہ کے نبی سب سے زیادہ دعا کب قبول ہوتی؟ حالانکہ اللہ تو ہر وقت سننے والا ہے۔
ہر ایک کی قبول کرنے والا ہے، مگر فرق ہے مومن کی اور فرشتوں کی عبادت میں فرق ہے۔ تو مومنوں کی آپس کی عبادت کا بھی فرق ہے کہ بعض وہ ہیں جن کی دعا، جن کی عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے نبی ایُّ الدعاء اسمع، سب سے زیادہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور وہ وہی کرے گا جو اٹھے گا، وہ وہی کرے گا جو عبادت کرے گا، وہ وہی کرے گا جو جاگ رہا ہوگا، وہی عبادت کرے گا۔ فرمایا ایک رات کے آخری حصے میں، اور دوسرا فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرض نماز کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور اس کو بھی سن لیں، ان بحثوں کی وجہ سے اس قیمتی چانس کو مت ضائع کریں کہ فرض نماز کے بعد دعا بدعت ہے۔ کوئی کہتا ہے لازم کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے فرض کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے کوئی ضروری نہیں۔ بھائی سن لیں اس کو اچھی طرح، جب سلام پھرتا ہے تو مقتدی اور امام آزاد ہیں، مقتدی جہاں مرضی جائے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ذکر کرے نہ کرے، دعا مانگے نہ مانگے، درس میں بیٹھے نہ بیٹھے، وہ جناب وہاں نشست پہ بیٹھا رہے یا نہ بیٹھے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد۔ تو اس کا مطلب ہے بحث تو اتنی ہے کہ بھائی نماز اکٹھے دعا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائی نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے، لیکن تعلیم تو ہے کہ اکیلے مانگ لو، اپنے لیے مانگ لو، کچھ دیر بیٹھ جاؤ، فرض نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد اس دعا کے چانس کو ضائع مت کریں۔ اور یہ چانس تب تک ہے جب تک فرض پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قبلے سے رخ نہیں پھرا، تب تک یہ چانس ہے۔ جب آپ نے جگہ چھوڑ دی، نشست ختم ہو گئی اور قبلے سے رخ پھر گیا، پھر اب وہ چانس بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس لیے فرض نماز کے بعد دعا مانگا کریں، دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تہجد کی نماز پر انعامات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جابر کبھی رات کی نماز نہ چھوڑنا، رات کی نماز کبھی نہ چھوڑنا، چاہے بکری کے دودھ دونے جتنے وقت بھی تو نماز پڑھے۔ اب بکری کے دودھ دونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی 2 رکعتیں بھی پڑھتا ہے تو وہ تہجد گزار لکھا جائے گا، وہ شب بیدار لکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عبداللہ یا عباد اللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلانے آدمی کی طرح نہ ہو جانا، وہ کبھی پڑھتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نفل عبادت ہے لیکن اس کی قیمت پابندی کرنے پر ہے، اس کی قیمت مواظبت اور ہمیشگی پر ہے، استمرار اور دوام پر ہے۔ نفلی عبادت میں پابندی کرنا ہی اصل ہے، اس لیے اس کی پابندی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کو شروع کریں، بے شک 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، پھر سو جائیں، آرام کر لیں، لیکن رات کے کسی حصے میں عبادت ضرور کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بڑا اچھا بچہ ہے، کاش کہ وہ رات کو عبادت کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات سنی تو پھر ساری زندگی پابندی کی ہے۔ فرمایا میرے نبی کی پسند یہ ہے تو میں اب رات کی عبادت نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ساری زندگی تہجد پڑھتے تھے، اس لیے بڑے کام کی عبادت ہے۔ اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، قرب نصیب ہوتا ہے، نیکوں کا طریقہ ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، آدمی نافرمانیوں سے بچنے والا بن جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حسد سے بچتا ہے، اور جسمانی بیماریوں سے بھی کیا رہتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے۔ دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ فرائض کے ساتھ ساتھ ہم سب کو نوافل بالخصوص تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔